ایک ایسی دعا آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کو زندگی کی تمام مشکلات، تمام اندھیروں، تمام مسائل، تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں سے نکال دے گی۔ ایسی کون سی دعا ہے؟ وہ دعا اس طریقے سے ہے کہ آپ دنیا میں جس مرضی ڈیپتھ میں پھنس گئے ہیں، جتنی مرضی ڈارکنیس ہے، جتنا مرضی اندھیر ہے، لیکن جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے، آپ اس کو صرف چند منٹ کے لیے پریکٹس کریں گے، تھوڑا بہت پڑھنے سے ہی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو انسٹنٹلی ریلیف دیتا ہے، کیسے آپ کے معاملات بننا شروع ہو جائیں گے، کیسے آپ کی سچویشن شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، جو کنڈیشن آپ جہاں پر تھے کیسے وہ کنورٹ ہو جائے گی بہتری میں۔ یہ آپ چیزیں اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اندازہ لگائیں کہ مچھلی کے پیٹ میں عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان اس کو اگر سنیک، سانپ وغیرہ یا مگر مچھی یا کوئی بڑی مچھلی کوئی بھی چیز کھا جائے اس طرح کی وینمس ٹائپ، تو وہ انسان اس کے زہر سے، اس کی وہ جراثیم کی وجہ سے، جرمز کی وجہ سے اس کی باڈی خراب ہو جاتی ہے، بچ نہیں پاتی، رہ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ کسی انسان یا کسی جادوگر، کسی بھی شخص اس دنیا کی کسی مخلوق کے بس میں ہے کہ ایک انسان جو مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا ہے، اس کو مچھلی نگل گئی ہے لیکن اس کی باڈی پھر بھی سیف رہے، اس کی باڈی کو کچھ بھی نہ ہو، ایک خروچ تک نہ آئی ہو، ایک کٹ تک نہ لگا ہو، اس کی باڈی کو ایک جراثیم نے ٹچ نہ کیا ہو؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے 40 دن تک زندہ رکھا، پانی کی ڈیپتھ کے اندر جہاں اندھیرا ہے، کوئی ذات اور موجود نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی اور ایسی مخلوق ہے جو ان کو سن سکتی تھی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اس حصے میں، اس ڈیپتھ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارا، پانی کی گہرائی کے اندر جہاں پانی کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کی ڈیپتھ اتنی زیادہ تھی کہ اندھیرا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں دن کے سورج کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، تمام روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جہاں انسان کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اب یہاں میں سروائیو نہیں کر سکتا، میرا اینڈ ہو چکا ہے، اب میری لائف ختم ہو چکی ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا جو لائف کی جو سٹوری تھی وہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے، ہم صرف مین ایک سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جہاں وہ پانی کی ڈیپتھ میں تھے، ڈارکنیس تھی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں امپاسبلٹیز تھیں، جہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اس ڈیپتھ میں، اس ڈارکنیس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، توحید کا اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، اور ابھی انہوں نے پراپر فارگیونیس نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، صرف ایک چیز کو پریزنٹ کیا اللہ کے سامنے، عاجزی ریپرزینٹ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سپیریئر جانا۔ تو اسی دوران ہی جیسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو پڑھ کر اللہ کی مدد مانگی، اللہ تعالیٰ کو اپنی عاجزی شو کی، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات کو کیسے بہتر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے اندر، مطلب 40 دن اگر حضرت یونس علیہ السلام اگر وہ دعا نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ شاید ان کو کبھی بھی مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتے، کبھی بھی اس پانی کی گہرائی سے باہر نہ نکالتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ وہ قرآن پاک میں مینشن کر دی گئی کہ آنے والی تمام دنیا، اب آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے اور جو گزر گئے، جب وہ قرآن پاک پڑھیں گے وہ اس دعا کو پڑھیں گے۔ اس دعا کو قرآن پاک کے اندر مینشن کیا گیا باقاعدہ، اور اس دعا کی پاور اتنی زیادہ ہے، وہ اتنی خوبصورت توبہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ بھی دنیا کے کسی بھی گہرائی میں ہیں، کسی بھی گہرے کنویں میں پھنس گئے ہیں، جس طرح مچھلی کے پیٹ میں اب ان کو کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی تھی، ارد گرد سب ختم ہو چکا تھا، ان کو پتہ ہے اب ڈیڈ اینڈ ہے، اب مجھے صرف اللہ کی ذات ہی نکال سکتی ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کو اپنی لائف کی کسی سچویشن میں بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اب صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے گائیڈ کر سکتا ہے، اللہ ہی میرا سہارا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو اتنے آسانی سے، اتنی رحمت سے آپ کو وہاں سے محفوظ کر کے نکال دیتے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اس دعا کے ذریعے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس دعا میں توبہ مانگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے لا الہ الا انت، اے میرے رب، بے شک تو ہی معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں۔ سبحانک، تمام تعریفیں تیرے لیے، تو پاک ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے، اللہ تعالیٰ از دا پیورسٹ ون، پیورسٹ سپرلیٹو ڈگری، کہ اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پاک نہیں۔ ہم انسان گناہ گار ہیں، ہم اپنی
گناہ گاری شو کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی اکاؤنٹیبلٹی لے رہے ہیں کہ ہم تو ناپاک ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے ساری زندگی فلاں گناہ سرزد ہوئے. اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بس شو کریں. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم اپنی عاجزی شو کرتے ہیں، سبحانک، تو سبحان اللہ، تو واحد ذات ہے جو پاک ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، سپیریئر ہے اور کبھی گناہ نہیں ہوا، تیری ذات سب سے پاک ہے، اور میری وہ ذات ہے جو ناپاک ہے، جس سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تیری نافرمانیاں ہوتی ہیں، اپنے رب کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو مجھے معاف کر دے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یہاں صرف ابھی انہوں نے اقرار کی ہے، پروپر توبہ نہیں مانگی، صرف یہ کہا کہ میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اتنا پسند کیا، اس توبہ کو اتنا پسند کیا کہ مچھلی کے پیٹ سے 40ویں دن باہر نکال دیا. اس مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا سمندر کے پاس کنارے پر. تو آپ خود دیکھیں کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنی بڑی، اتنی پاورفل، اتنی بینیفیشل اور اتنی خوبصورت دعا ہے. ہر وہ پیارا لفظ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو اس دعا کی پاور کو بیان کرتے ہیں. جب آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں، یہ ایک بیسٹسٹ فارم ہے استغفار کی، سب سے پیاری اور عاجز فارم ہے استغفار کی. اور آپ کو کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، سب کچھ بند ہو چکا ہے، بلاک ہو چکی ہے ہر چیز. اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ رزق ہے، نہ پریشانی آپ کی ختم ہو رہی ہے، نہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو رہی ہے، نہ آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کی لائف میں ورک آؤٹ نہیں کر رہی، ہر چیز سے برکت اٹھ چکی ہے. آپ اب دنیا میں اس اندھیرے میں پہنچ چکے ہیں، اس سچویشن میں پہنچ چکے ہیں جہاں اب اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہی سب بہتر کر سکتا ہے. آپ نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے، تو آپ اس دعا کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی تھی. تو آپ جس بھی سچویشن میں ہیں، یہ استغفار کی ایک فارم ہے. اگر آپ استغفار پڑھیں تو ساتھ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی استغفار کے ایکول گنا جائے گا. توبہ اس میں بھی ہے اور سمپل استغفر اللہ کے ورڈ میں بھی ہے، سمپل ربی اغفر لی ورڈ میں بھی ہے، سمپل استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے اندر بھی ہے. تو یہ تمام استغفار ہیں، سید الاستغفار بھی ہے. آپ اس استغفار کو جب پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہوگا، وہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کو ان تمام الجھنوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام ڈارکنس سے، آپ کی لائف میں جو چل رہی ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں، اندھیرے، آپ اندھیرے کنویں میں گر گئے ہیں، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سب ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی وہ لاسٹ ہوپ، وہ لاسٹ روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آئے گی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بہتر کرنا شروع کر دے گا. جیسے وہ جو رسی جڑی ہوتی ہے نا، آپس میں روپ مکس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو انٹینگلڈ کر رہا ہوتا ہے، اوپن کر رہا ہوتا ہے، سارا کلیئر کر دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو بہتر کر دے گا، پراپر فلو میں کر دے گا، ایک سٹریم بلڈ ہو جائے گی. آپ اپنی لائف میں چینجز دیکھیں گے جب آپ اس طرح استغفار کریں گے. جس مرضی لائف کے سٹیج میں آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ، تو ہی تعریف کے لائق ہے، میں گنہگار ہوں، تو پاک ہے، اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میں نے شیطان کی فرما برداری کی ہے، تجھے ناراض کی ہے، اپنے نفس کی فرما برداری کی ہے، تجھے ناراض کی ہے، مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو سب کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، اور تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے میرے اللہ، یہ غلطیاں گناہ ہو گیا مجھ سے، اب تو معاف کر دے، تو آسانیاں فرما دے. تو جب آپ اس دعا کو مسلسل پریکٹس کریں گے نا اپنی لائف میں، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، جتنا بھی آپ پڑھ سکے استغفار کے ساتھ، آپ دیکھیے گا آپ کی لائف میں انشاءاللہ گریجولی ایونچولی چینجز آنا شروع ہو جائیں گے، الٹیمیٹلی آپ کی لائف شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ایسی میریکلز آپ دیکھیں گے، ایسی چیزیں ایویڈنس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے کہ آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ یہ دعا کتنی پاورفل ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو جھوٹے نہیں ہیں، 100% وہ اوتھینٹک کتاب، اور یہ وہاں کی اوتھینٹک دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. تو جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھیں، پریکٹس کریں استغفار کے ساتھ. اس کو بھی آپ اندر پڑھ لیا کریں 10 دفعہ 20 دفعہ 40 دفعہ یا 1000 دفعہ 2000 دفعہ، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں استغفار کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی لائف کتنی پیاری ہو جائے گی، آپ کی لائف میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے حالات آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، شفٹنگ آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے معاملات جو سورٹ آؤٹ نہیں ہو رہے تھے وہ سورٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ اس اندھیری جگہوں سے نکل آئیں گے، آپ ان گناہوں کے ڈھیر سے نکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو پیور کر دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے
وہی تعریف کے قابل ہے، عبادت کے قابل ہے، آپ نے اس کی عبادت کی ہے، آپ نے اس کی پاکی بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پاک کرے گا اور آپ کو بھی ظالموں سے، گناہوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، شیطانوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے گا جس کے آپ حقدار ہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنا ہو سکے اس دعا کو پریکٹس کریں استغفار کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معجزے کرے گا، کیسے کیسے سکون بھیجے گا، کیسے کیسے آسانیاں کرے گا کہ آپ اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔